اب رہے چین سے بے درد زمانے والے، اب رہے چین سے بے درد زمانے والے، اب رہے چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے، اب رہے چین سے بے درد زمانے والے، دیکھنے کو تو ہزاروں ہیں مگر کتنے ہیں، دیکھنے کو تو ہزاروں ہیں مگر کتنے ہیں، دیکھنے کو تو ہزاروں ہیں مگر کتنے ہیں، ظلم کے آگے کبھی سر نہ جھکانے والے، ظلم کے آگے کبھی سر نہ جھکانے والے، اب رہے چین سے بے درد زمانے والے۔ حضرات ذی وقار، پچھلے کئی جمعۃ المبارک کے خطاب میں آپ حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر خیر سماعت کر رہے ہیں، تو اس جمعۃ المبارک پہ ہمارے ایک بہت ہی چاہنے والے دوست ہیں جن کی ملاقات تو ہم سے نہیں ہوئی، مگر وہ آن لائن ہماری تقریر جو ہے وہ ہر جمعۃ المبارک کی سنتے ہیں۔ وہ بہت ہی پیارے دوست دبئی میں رہنے والے میرے فرقان بھائی، انہوں نے فرمائش کی کہ وعلیکم السلام، انہوں نے فرمائش کی کہ قبلہ پیرزادہ صاحب، آپ نے پورا ربیع الاول شریف حضور کی شانیں بیان کی ہیں، تو کسی جمعۃ المبارک پہ بابا جی اس ماں کی بھی شان بیان کریں کہ جس نے میرے کریم آقا کو اپنے پستان مبارک سے دودھ پلایا ہے۔ تو آج میری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میں
اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی خدمت اقدس میں محبت عقیدت پیش کروں۔ تو حضرات عزیز وقار، میرے کریم آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے پیارے نبی نے 7 دن تک، بابا جی میرے پیارے نبی نے 7 دن تک اپنی حقیقی ماں سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا دودھ مبارک نوش فرمایا، اور پھر 7 دن کے بعد یہ خوش نصیبیاں، یہ خوش قسمتی اور خوش بختی مائی ثویبہ کے حصے میں آئی۔ مائی ثویبہ نے میرے کریم آقا علیہ السلام کو 7 دن دودھ پلایا۔ اور بابا جی یہ ثویبہ کون ہے؟ یہ پچھلے یا اس سے پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حدیث پاک سماعت فرمائی تھی، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک تھی، میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھائی تھی کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا ثویبہ۔ یہ لونڈی تھی ابو لہب کی۔ ابو لہب اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، بلال بیٹا بڑی توجہ کے ساتھ، ابو لہب اپنے کمرہ میں آرام کر رہا تھا، مکہ کی گلیوں میں شور مچا کہ آمینہ کے گھر آسمان سے خوبصورت چاند اتر آیا ہے۔ ثویبہ کے کان میں جب دلاور بھائی یہ خبر پہنچی نا تو وہ دوڑتے دوڑتے ابو لہب کی حویلی میں داخل ہوئی، ابو لہب کے کمرے میں داخل ہو کر کہنے لگی کہ اے ابو لہب، آپ کو نہیں پتا کہ مکہ کی گلیوں میں ایک عجب شور برپا ہو گیا ہے۔ ابو لہب کہنے لگا کیسا شور؟ مجھے تو علم نہیں ہے۔ ثویبہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کے پیارے بھائی عبداللہ مرحوم کے گھر بیٹا پیدا فرمایا ہے۔ تو ابو لہب کو خوشی ہوئی۔ اب یہ خوشی ابو لہب کو محمد الرسول اللہ کی خوشی نہیں تھی بلکہ محمد بن عبداللہ کی خوشی تھی۔ ابو لہب کے اختلافات بابا جی محمد الرسول اللہ کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ تھے۔ ابو لہب کے اختلاف میرے پیارے آقا یعنی کہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ نہیں تھے۔ اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں اس ثویبہ اپنی لونڈی کو انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے ثویبہ جا چلی جا، آج کے بعد تو میری غلامی سے آزاد ہو گئی ہے۔ تو آزادی کے بعد مائی ثویبہ نے میرے پیارے نبی کو 7 دن تک دودھ پلایا۔ تو 7 دن دودھ پلانے کے بعد اب یہ ثویبہ کی شان یہ ہے کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام جب، اور یہ ثویبہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ اس مائی ثویبہ نے میرے کریم آقا علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا اور میرے پیارے آقا کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی دودھ پلایا۔ تو میرے آقا اس رضائی نسبت کے حوالہ سے امیر حمزہ کے رضائی بھائی بھی لگتے ہیں، اور امیر حمزہ میرے آقا کے چچا جان بھی ہیں، اور امیر حمزہ میرے پیارے آقا کے غلام بھی ہیں۔ اس لیے اسی حوالہ سے جب میرے کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں بابا جی عرض کیا گیا نا کہ یا رسول اللہ امیر حمزہ کی بیٹی امامہ سے آپ نکاح فرما لیجئے، جب یہ پیشکش کی گئی نکاح کی تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو انہا ابنت اخی من الرضاع، امامہ سے میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کے ساتھ میرا نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ امامہ جو ہے یہ میرے رضائی بھائی امیر حمزہ کی بیٹی ہے، لہٰذا یہ میری بھتیجی لگتی ہے، اور میری شریعت میں بھتیجیوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان حمزہ اخی من الرضاع، کہ بے شک حمزہ میرا رضائی بھائی ہے، کیونکہ مائی ثویبہ کا دودھ بھی حمزہ نے پیا ہے، اور اسی مائی ثویبہ کا دودھ میں محمد نے بھی پیا ہے۔
اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام دلاور بھائی جب تشریف لائے نا مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کر، تو اب بابا جی دیکھیے کہ ماؤں کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے اور کتنی محبت کرنی چاہیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے اس پاک عمل سے ظاہر فرما دیا۔ اب میرے آقا مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد جب بھی کوئی بندہ مکہ کے لیے روانہ ہوتا نا، اور میرے کریم آقا علیہ السلام اس بندے کو بلاتے، اس پیارے صحابی پیارے غلام کو بلاتے اور اسے کچھ تحفے عطا فرماتے۔ تحفے عطا فرما کے عارف بھائی میرے پیارے آقا اسے ساتھ تاکید فرماتے کہ اے مکہ کو جانے والے، مکہ ضرور جا، مگر مکہ کے فلاں مقام میں، شہر مکہ کے فلاں مقام میں ایک مائی رہتی ہے جس کا نام سویبہ ہے، اور وہ میری رضائی ماں لگتی ہے۔ یہ تحفے اس میری ماں سویبہ کو دے دینا اور سویبہ سے عرض کرنا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں اور آپ کا پیارا بیٹا محمد عربی آپ کو سلام کہتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیا شان ہے مائی سویبہ تیری۔ کائنات کا رب جس محمد عربی کو سلام بھیجتا ہے، وہ مدینے والا مائی سویبہ کو سلام بھیجتا ہے۔ مائی سویبہ کی یہ شان ہے۔ 7 دن تک یہ خوش نصیبی مائی سویبہ کے نصیب میں اللہ نے لکھ دی، مقدر میں لکھ دی۔ اللہ نے مائی سویبہ کو یہ شان عطا فرمائی کہ ہمارے پیارے آقا نے مائی سویبہ کا دودھ مبارک جو ہے وہ نوش فرمایا۔ پھر اس کے بعد اور امام قسطلانی میرے کریم آقا علیہ السلام کی بہت پیاری ایک بات نقل فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا بابا جی اس دنیا میں تشریف لائے نا، پہلے حوالہ سماعت فرماؤ کہ امام قسطلانی آپ دی کتاب المواقب اللدنیہ بالمناہل محمدیہ، اس دے اندر اے روایت موجود ہے کہ جدوں ساڑھے آقا اس دنیا تے عارف صاحب تشریف لے کے آئے نا تے اللہ نے اعلان فرمایا، اے میری ساری مخلوقات، میں توانو بنان والا رب، پیدا فرمان والا اللہ اعلان کرتا ہاں کہ ساڑھا سونا محبوب دنیا تے جلوہ گر ہو گیا ہے، دنیا تے تشریف لے آ چکے ہیں، تے لہذا تواڈے وچوں کیڑا وے جیڑا ساڑھے محمد عربی نو دودھ پلائے گا۔ قالت الطیور نحنو، اے پرندے جڑے اسمانے تے اڑدے نہیں پھردے بابا جی، اے بڑے سونے لگ دے اڑدے اڑدے، تے ان پرندیاں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی، مولا اے خوبصورتی، اے خدمت، اے شان، اے خوش نصیبی، خوش قسمتی، اے بلند بختی ساڑھے مقدرہ چ نہیں لکھ دا، اے محمد عربی نو دودھ پلان والی ڈیوٹی ساڑھی نہیں لاندا، اسی دودھ پلاواں گے اپنے آقا نو۔ قالت وحوش، اے جنگلی جانور، وحشی جانور، انہاں دے جدوں اللہ دا اعلان سنیا نا تے سارے بیک زبان بولے، مولا اے ساڑھے محبوب نو دودھ پلان والی پیاری ڈیوٹی کدے ساڑھی لاویں نا، اسی زمانے نالو اچھے ہو جاواں گے۔ مولا اے خدمت اسی سر انجام دینے ہاں، تیرے پیارے محبوب نو دودھ اسی پلانے ہاں۔ اللہ نے فرمایا نا نا، اے ڈیوٹی، اے شان اسا انسانہ نو عطا فرمائیے، اے جس انسانہ دے وچوں جدے ذمہ اسا ڈیوٹی لائیے او مائی حلیمہ وے، اس دائی دا نام مائی حلیمہ وے، اسا اے خوش نصیبی تے بلند بختی مائی حلیمہ نو عطا کی دیجئے۔ ساڑھے سونے محبوب نو دودھ مبارک اے مائی حلیمہ پلاوے گی، تے کیا یہ شان نہیں مائی حلیمہ دی کہ جنہوں اللہ نے ساری کائنات دے وچوں چون لیا اپنے محبوب دی خدمت واسطے۔ آئے ہائے، آج اسی اپنے پیر دی خدمت کریے نا تے اسی زمانے والیاں تے مان کردے ہیں، زمانے والیاں تو اسی بڑے مان دے نال فخر دے نال کہنے ہیں کہ یار میں پیران دا بڑا خاص مرید ہاں، میں پیران دی بڑی خدمت کردہ، لیکن قربان جائیے مائی حلیمہ تیری شان تو کہ تو پیران دے پیر دی خدمت گزار بن گئی ہے۔
جدی وجہ تو اللہ نے کائنات دے پیرانو رنگ لائے نے، مائی خلیمہ اس پیر دی خدمت گزار اللہ نے پسند فرما دیا ہے۔ تے بابا جی مائی حلیمہ نے میرے حلیم نبی نو اپنا دودھ مبارک پلایا، اور حضرت ذی وقار میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک کچھ چھوٹی جی گل نہیں کہ میرے آقا دی خدمت مائی خلیمہ دے حصے آئی، تے پھر مائی خلیمہ نو اللہ نے شانہ کیڑیاں عطا فرمائیاں۔ میرا پہ دل کردا ہے کہ میں نا اے سرکار دی زبانی سنا دے وہاں، سرکار دی زبان عربی دے اندر پہلے سرکار دا فرمان سنا وہاں، پھر پنجابی دے اندر تو آڈا ذوق بنا دے وہاں۔ آئے ساکھو سبحان اللہ۔ ساڑھے کاری صاحب پتہ نہیں کتے غائب ہو گئے نے، انہوں نے پتہ بھی ہے کہ انہوں نے تو بغیر ساڑھی مسجد دے رونق کو نہیں، پھر بھی بابا جی پتہ نہیں کتے ٹور جاندے نے۔ اصل تو آڈے پیارے نے نا جی، تو اسی پیار فرماندے ہو ماشاءاللہ کاری صاحب نال، تو ایک بار مسکرا کے آکھو سبحان اللہ میں سرکار دا فرمان پڑھا۔ علی تیری آواز کوئی نہیں ہے، یا کو سبحان اللہ۔ آؤ حضرات ذی وقار میرے کریم آقا علیہ السلام دا پیارا پیارا فرمان، میرے لجپال آقا علیہ السلام دا اے فرمان موجود کیتے وے بلال بیٹا اسی کوئی گلہ کولوں تھوڑی کر لین دے ہاں، بلکہ رات دے ونیریاں دے اندر رات نو محفل میلاد پڑھ کے جدو 2-2 بجے واپس آن دے ہاں، پھر جنہ دی مدینے والے دے نال لگ جان دیئے او سون دے کدونے، پھر اسی کتاباں لے کے بیٹھ جانے ہاں کہ یا اللہ سونیاں سونیاں گلاں یاد کر کے کتاباں دے وچوں تلاش کر کے حضور دے دیوانیاں دے اندر بیان کر کے حضور دے دیوانیاں دی روح نو تازگی پہنچا دیاں گے۔ حضرات ذی وقار اے روایت امام سلیمان بن احمد الطبرانی آپ دی کتاب المعجم الکبیر مکتبہ ابن تیمیہ طاہرہ دا چھاپا کل جلدہ 5 نے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 35 اور 36 تے ایک حدیث پاک موجود۔ اے روایت جڑی میں پڑھ کے سنان لگا ہوں، دلاور بیٹا اگر جڑا قوالہ میں دے کے جا رہا ایتھے موجود نہ ہوئے، آج بھی میری ذمہ داری ہے جدوں تک میرے جسم دے اندر روح موجود ہے، میری ساواں دی ڈور میری زندگی دے نال جڑی ہے، اودوں تک میں ذمہ داری اٹھانا ہوں۔ بابا جی میرے آقا دا فرمان سماعت فرمانا، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا أعراب العرب ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر فأنا يأتيني اللحن أو كما قال عليه السلام۔ حضرات ذی وقار میرے پیارے آقا لجپال علیہ السلام دے پیارے غلام حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ارشاد فرمان دے نے، میرے پیارے آقا نے ایک دن ارشاد فرمایا لوگوں اس بھلکے دے اندر نہ رہنا، سن لو میں اعلان کردہ ہوں، میں اس دنیا تے عام بندہ بن کے آیا نہیں، انا النبی لا کذب، لوگوں میں اعلان کردہ ہوں میں عام بندہ بن کے۔ بلال بیٹا تھوڑا جا میرے سامنے کھو کے تے بیٹھ، ماشاءاللہ اللہ تیرے ماں باپ نو سلامت رکھے، اور بھائی بڑی محبت والا بچہ وے، ایک کدے کدے میرے تمہیں پہلے جناب والا مسجد دے اندر آ جان دے، بڑی محبت دے نالے بیٹا داد بھی دے وے، بڑی محبت دے نال سرکار دے نام تے خط اٹھا کے حضور دیا ناتا بھی سنا وے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں
مینو عام بندہ نہ سمجھے آجے انا نبی میں اللہ دا سچا نبی بن کے آیا ماں لا کذب اور اس گل دے اندر تھوڑا جہا جھوٹ بھی شامل نہیں اے ساری گلاں سچیاں نے میں اللہ دا سچا نبی بن کے آیا ماں پھر میرے آقا نے فرمایا اس فرمان تو پہلے میں جناب والا ایک گل تو آڈے ذہنہ دے اندر فٹ کرنا چاہنا ماں میرے آقا دے اے جملہ باکمال جملہ میرے آقا نے کیا خوب جملہ ارشاد فرمایا حضرات دی وقار ایک بندہ خوے کافر دیاں شانہ کوئی مسلمان بیان نہیں کردہ کافر دیاں شانہ مسلمان بیان کردہ نہیں جدو مسلمان بیان نہیں کردہ پھر مسلمانہ دا نبی کی میں بیان کر سکتا وے جدو میرے نبی نے مسلمانہ دی شانہ بیان کی دیا نے وائے کافر دی شان بیان کی نہیں اللہ دا قرآن بھی کافر دی شان بیان کردہ نہیں نہ میرے رب نے کسے جگہ تے کسے کافر دی شان بیان کیتا وے میرے آقا نے اپنے دادا عبدالمطلب دی شان بیان کی دیئے کل حضرات دی وقار جدو اللہ کافر دی شان بیان کردہ نہیں اللہ دا قرآن کافر دی شان بیان کردہ نہیں پھر آمینہ دا لال کی میں بیان کر سکتا وے حضرات دی وقار میرے آقا نے فرمایا انا ابن عبد المطلب اوہ تیرا یقیدہ تیرے نال ساڑھے سنیا دا یقیدہ مصطفیٰ دے نالے میرے آقا نے فرمایا لوگو مینو عام بندہ سمجھنا نا مینو اس غلط مانے میں کعبے دے کنجی بردار مکہ دے شریف سردار عبدالمطلب دا شہزادہ حضرات دی وقار پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں عبدالمطلب دا شہزادہ عبدالمطلب دا پوترہ میں عبدالمطلب دے جگر دا ٹکڑا انا اعراب العرب میرے آقا نے فرمایا مینو اس غلط مانے میں سارے عربیاں دے وچوں چنگا عربیاں حضرات دی وقار میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے عربیاں دے وچوں میں چنگا عربیاں مینو اس غلط بھی مانے ولدتنی قریش کہ میں خاندان قریش دے اندر پیدا خویا اللہ نے مینو قریشی بنایا وے میں خاندان قریش دے اندر پیدا خویا لوگوں مینو اس غلط بھی مانے زبیر مینو تیرے تے بھی تھوڑا تھوڑا مانے آکھو سبحان اللہ بابا جی جیڑے بندے زیادہ کلوز ہوندے نے نا وہ باغی ہو جندے نے یہ دن اللہ سے انہیں پیار کرتے ہیں پتر ہے ساڑھا تے یہ حضور دا بڑا سونا سنا خان بھی ہے تے یہ دن با دن نا لیٹ ہو جاندہ ہے تے پتہ نہیں یہ شادی دے خیالنا چو گم رہندہ ہے یا انہوں کوئی اممہ جی لب گئی ہیں جنہاں دلے موبائل تے لگا رہندہ ہے انہیں کے بڑی ہے اللہ بڑی محبت کرتا ہے بچہ بابا جی جے اسی انہوں نے نہیں سمجھانا تو پھر بابا جی اور انہوں کوئی ہونے عمران خان دے تو تھوڑی آ کے اتنے سمجھانا ہوئے کیونکہ یہ ساڑھا بیٹا ہوئے ساڑھا شاگرد ہے یہ بڑی محبت والا بچہ ہے تو اج تیار رہا بھی میرا پتر جمعے تو بعد ایک محفل ہے اس تو بعد پھر قاری عدنان صاحب یہ گھر محفل پڑھ کے 92 موڑ جانا ہے اتنے بھی محفل ہے دلاور صاحب اگر تو آٹے کوئی ٹائم ہوئے تو تسی بھی ساڑھے نال تشریف لے آنا عرب صاحب تو انہیں بزرگ بندے نے ان ساڑھے باجی تو بغیر نہیں رہ سکتے اللہ نے پیار پیدا کیتا ہے نا کو آمین اللہ سارے میاں بیوی دے اندر ایسا پیار ایسی محبت پیدا فرماوے خدا دی قسم عرب صاحب ممبر رسول تے بیٹھا میں کسی ٹائم دلوں خوش ہونا کہ آپ دونوں ایک دوسرے دنال سچی محبت کر دے ہو اور پاکیزہ محبت کر دے ہو اللہ اس محبت انہوں سلامت رکھے آقو آمین سبحان اللہ فرماؤ ماشاءاللہ ایک باری پھر فرما گاج واج کی آگ سبحان اللہ حضرات دی وقار میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں نو اس غلطے بھی مانے میں خاندان قریش دے اندر پیدا خویا ماں وَالنَّشَأَتُ فِي بَنِي سَعَدٍ
سعد بن بکر لوگوں میں اس گلتے بھی مان کردا واں میری پرورش بنو سعد بن بکر دے قبیلے نے کیتی ہے حضرات دی وقار پھر میرے آقا نے فرمایا فَأَنَّ يَأْتِينِ اللَّحْنِ لوگوں میری زبان دے اندر لکنت بھدا پن کی میں آ سکدا وے میرا خاندان بھی آلہ وے اوہ میری شانہ بھی آلہ نے میں اللہ دا نبی بن کے آیا ہوں میں عبد المطلب دا شہزادہ ہوں لوگوں میں عربیاں دے وچوں سب تو آلہ عربیاں خاندان قریش دے اندر میں پیدا ہویا ہوں خاندان قریش دے اندر میں پیدا ہویا ہوں قبیلہ بنو سعد بن بکر نے میری پرورش کیتی ہے میری زبان دے اندر کسی قسم دی لکنت ہو سکتی نہیں اے بدا پن ہو سکتا نہیں کیونکہ اللہ نے ساری زبان تو چنگی زبان مجھ محمد نو عطا کر دیتی ہے حضرات دی وقار تائید پھر اسی کہنے ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے ساڑے واسطے قرآن کسے خور دا بیان چنگا لگتا بھی نہیں کسے خور دا بیان چنگا لگتا بھی نہیں اوہ لوگوں بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آج سانو چھوڑ کے ٹر گئے نے لیکن میری قوم دے بچے بچے نو اے دس گئے نے کہ لوگوں اللہ نے بڑی بڑی سونی آوازاں پیدا کی دیا نے اللہ نے بڑا بڑا حسن عطا کیتا وے لیکن جتے میرے نبی دی آواز آندی ہے اللہ قرآن دے اندر فرمان ہے اوہ زمانے والے ہو آوازاں تھلے رکھ لو جس بندے دی آواز ساڑھے محبوب تو اچھی ہوئے گی او دے سارے عمال بابا جی اسی ضائع کر دے مانگے کیونکہ اللہ فرمان دے ساڑھے سونے نبی دی زبان اسا قرآن بڑھا کے پیجے آوے آئے آئے گال بابا جی دلیل نال کیتی گئے کوئی پڑھے ہاں قرآن تے میرے مصطفیٰ دا فرمان نہ مننے اللہ فرمان دے اس بندہ دا ایمان ہی کامل نہیں بلکہ او بندہ دار ایمان تو خارج ہے جیڑا میرے مصطفیٰ دی شریعت منکر ہے آکو سبحان اللہ ہون مل کے آکو ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے نبی دی زبان ساڑے نبی دی زبان ساڑے کسے خور دا بیان چنگا حضرات دی وقار میرے کریم آقا علیہ السلام اچھا اے مائی خلیمہ میرے پیارے سرکار نو کیوں لے کے گئیاں کیونکہ بابا جی عرب دے اندر اے رواج سی کہ جدوں انہاں دے گھر بچہ پیدا ہوندا سی نا او پھر ایک ایسی دائی نو منتخب کر دے سن جیڑی کسے دیہات دے اندر رہن والی ہوئے جیڑی کسے پینڈ دے اندر رہن والی ہوئے وہ ایسی بھی پینڈوں ہوئے آنکھو سبحان اللہ شہری بندہ نہ بولے پینڈو تے بولو نا کیونکہ ساڑھے کریم آقا علیہ السلام نے ایک دیہات دے اندر پرورش پائی ہے مائی خلیمہ پینڈ دے رہن والی سی تے مائی خلیمہ عرب دے لوگ
ایک دائی دی تلاش کرتے سن جیڑی ایک پنڈ دے وچ رہن والی ہوندی سی تاکہ ساڈے بچے اس پنڈ دے اندر اس دیہات دے اندر پرورش پان. اور اے مائی باپ واسطے نا بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہوندا سی اپنی اولاد نو اپنے تو جدا کرنا. دیکھو نا بچہ پیدا ہویا جی بھر کے انہوں ویکھیا بھی نہیں تے انہوں دائی دے حوالے کر دینا کوئی سوکھی گل نہیں. وہ دائی دے حوالے کر دیندے سن تاکہ اے ساڈے بچے نو لے کے تے مکے دی آب و ہوا تو دور کسے دیہات دے اندر چلی جاوے اوتھے جا کے ساڈے بچے دی پرورش کرے. پھر کئی سالاں تو بعد اے اپنے بچیاں نو واپس لے کے آندے سن. اور اس دی بابا جی 2-3 وجوہات سن. ایک وجہ تے اے وے کہ مولا معین وائس کاشفی اپنی کتاب معارج النبوہ دے اندر لکھ دینے کہ مکے دی آب و ہوا شدید گرم سی. اے مکے دے لوگ یہ کہندے سن کہ اسی اگر مکے دے اندر اپنے معصوم بچیاں نو رکھاں گے نا تے ساڈے بچے بیمار ہو جان گے کیونکہ شدید گرمی سی نا آب و ہوا گرم سی. تے اس واسطے اے اپنے بچیاں نو دائیاں نو دے کے دور بھیج دیندے سن اور دائیاں نو اجرت دیندے سن کہ تسی ساڈے بچیاں نو دودھ پلاؤ انہاں دی پرورش کرو. کئی سالاں تو بعد بچے جدو تھوڑے جوان ہوندے سن لڑکپن دے وچ پہنچدے سن پھر اپنے بچیاں نو واپس مکہ لے کے آندے سن. دوسری وجہ ایک کہ بابا جی اس وجہ تو کہ شہر دل اندر اکثر مضافات دے لوگ آ کے رہائش رکھ دینے. کوئی کسے پنڈ چو آ گیا, کوئی کسے چک چو آ گیا, کوئی کسے بادی تو آ گیا, کوئی کسے علاقے چو آ گیا, کوئی کسے بستی چو آ گیا. اے جدو شہر دے اندر آ کے اپنی رہائش رکھ دینا مدنی بھائی تے پھر دیکھو کہ جتے بہت سارے خاندان, بہت سارے لوگ, قبیلیاں دے لوگ, بہت ساری بستیاں دے لوگ, علاقیاں دے لوگ جمع ہو جاندے نے. ہر بستی دی اپنی زبان ہے, ہر علاقے دی اپنی زبان ہے. پھر شہر دے اندر بہت سارے لوگ جمع ہو جاندے, ہر علاقے دا بندہ تو انہوں ملن نو ویکھن نو ملدا ہے. پھر ہر بندہ اپنی زبان بولدا ہے. پھر اے زباناں جدوں مخلوط ہوندیاں نے, خلط ملط ہو جاندیاں نے, پھر کوئی زبان عجیب و غریب جی بن جاندی ہے جویں ساڈے شہر دی زبان ہے. کیونکہ شہر دی زبان, ہر شہر دی زبان مکس ہو جاندی ہے, پنجابی, اردو, فارسی, سرائکی ساری مکس ہو جاندیاں نے. اس واسطے عرب لوگ اپنے بچیاں نو دیہاتاں دے اندر بھیج دے سن کیونکہ دیہات دے اندر لوگ ہوندے نے تھوڑے سچے تو سچے لوگ ہوندے نے اور آب و ہوا صاف ستھری ہوندی ہے, ماحول صاف ستھرا ہوندا ہے اور اوتھے لوگ اکو زبان بولدے نے. اس واسطے اپنے بچیاں نو اوتھے بھیج دے سن تاکہ لوگ اوتھے ساڈے بچیاں دی پرورش کرن گے, اسی انہاں نو اجرت دیواں گے اور ساڈے بچے اچھی آب و ہوا دے اندر پرورش پان گے, انہاں دی زبان چنگی ہوے گی. اور پھر تیسری وجہ مولا معین وائس کاشفی لکھتے ہیں معارج النبوہ دے اندر قبلہ قاری صاحب زبیر دے گھر جا کے سننا کہ چلو سن لو. اس وجہ تو کہ لوگ مکے دے جڑے امیر لوگ سن, چودھری لوگ, سردار لوگ, بلال بیٹا وہ سمجھ دے سن کہ اسی اپنے بچیاں نو جدو دائیاں دے حوالے کرانگے نا تے پھر وہ دائیاں ساڑھے بچیاں نو پالن گیاں, اسی انہوں نو اجرت دے وانگے تے اے اجرت تے دائیاں رکھ کے بچیاں نو پالن واسطے دائیاں رکھ دے سن اجرت دے تے اے پھر فخر محسوس کر دے سن, اے شان سمجھ دے سن, اپنی عزت اور وقار سمجھ دے سن اس گل دے اندر کہ دیکھو لوگوں اساں اپنے بچے نو پالن واسطے ملازمہ رکھیے, ایک دائیہ رکھیے. یہ بھی وجہ ہے. اور دوسرا حضرات ذی الوقار پھر میرے کریم آقا علیہ السلام جدوں پیدا ہوئے مکے دے اندر, پھر 7 دن مئی آمنہ نے دودھ مبارک پلایا, پھر 7 دن مئی سویبہ نے دودھ پلایا, پھر اللہ نے اے ڈیوٹی مئی خلیمہ دے ذمہ لائی. اے ڈیوٹی کیویں لگی, ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے, واقعہ ایک کوئی بیان کروں گا انشاءاللہ تہاڈی روح تازہ ہو جائے گی. ایک باری ایڈوانس آپ کو سبحان اللہ. آؤ حضرات ذی الوقار میرے کریم آقا علیہ السلام جدو دنیا تے تشریف لے کے آئے نے, ادھر حضرت عبدالمطلب میرے پیارے آقا دے پیارے دادا جان انہاں نو دائی دی تلاش, چنگی دائی دی تلاش دے اندر پھر رہنے. کسے جگہ تو کو چنگی دائی مل جاوے جیڑی میرے پتر میرے پیارے لخت جگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی چنگی پرورش کر دے وے.
خانہ کعبہ دے اندر پہنچے نے اور دوسری طرف قبیلہ بنو سعد دے اندر ایک مئی ہے جدا نام خلیمہ دائی ہے۔ اے خلیمہ دائی اس انتظار دے اندر ہے کہ کدوں میرے قبیلے دیاں دائیاں نکل دیاں نے مکے وال سفر شروع کر دیاں نے، میں بھی اینا دے نال نکلاں گی، کوئی بچہ میں بھی لے لواں گی، جنوں پال پوس کے بڑا کر کے جوان کر کے لڑک پال دی عمر دے اندر وہ دے ماں باپ دے خوالے کران گی، اونا کلوں اجرت لاواں گی، کیونکہ حضرت دی وقار اماں خلیمہ ارشاد فرمان دیاں نے ہر پاسے غربت دے ڈیرے لالے نے، افلاس و فقر نے جناب والا پنجے گاڑ لینے، اماں خلیمہ کہندیاں نے ساڑی بستی دے اندر ساڑے قبیلے دے اندر اتنی غربت آہاں کہیں ہے، بابا جی کھانو کوئی چیز مل دی نہیں، پینو کوئی چیز مل دی نہیں، تسی جمیل صاحب دا پتا کرو کتھے ٹر گئے نے، ساڑا ڈرائیور گم ہو گیا تے اسی کتھے جاواں گے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ہونا ہی تے ساندو محفلہ تے لے کے جانا ہے جی، وہی گم ہو گئے تے قبلہ کر سے بسی کتھے جانا ہوئے، گھڑی نو تکے لاندے پھرانگے پھر آکھو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دی پیاری مائی اماں خلیمہ، کیونکہ بابا جی چنگا وہ کہنے ایک بندہ نا آوازاں لا رہا سی چنگے سنگترے چنگے سنگترے چنگے سنگترے، تے وہ لوگ سمجھ رہے ہیں اے مالٹے بیچ رہے ہیں، کوئی عاشق تے دیوانہ گزرے انہیں کانا لا کے سنے ایک آخدہ کیے، وہ کہنے لگا چنگے سنگترے، انہیں کہا تو صحیح پہ کہنے اس نے کہا پائیا میں تے مالٹے پہ بیچ دا، انہیں کہا تو مالٹے بیچ دے تیری آواز دے وچ بھی کوئی گال ہے، اس نے کہا کیڑی گال ہے، اس نے کہا چنگے سنگ تیرے جڑے تیرے سنگ لگ گئے نے وہ چنگے ہو گئے نے تے وہ تر گئے نے، چنگے وہی ہوندے نے جڑے اپنے یار دوستان دا بھی خیال کر دے نے۔ تے قبلہ کاری صاحب تے پھر اللہ کرے قیامت والے دن بھی جویں اسی ایتھے رل کے محفل میلاد مصطفیٰ پڑھ کے آندے ہیں گج وج کے حضور دیاں شانہ بیان کردے ہیں، دن قیامت دے حضور دا جھنڈا ایتھے ہوئے تے تھلے اسی حضور دے نعرے لائیے، آپ کو سبحان اللہ۔ آو حضرات دی وقار اماں خلیمہ سعدیہ ارشاد فرمان دیاں نے ہر پاسے غربت دا دور دورہ وے افلا افلاس و فقر نے پنجے گاڑ لینے، غربت اتنی ہے کھان پینو کوئی چیز مل دی نہیں، ہر بندہ غربت دا شکار خو گیا وے، اسی ان جنگل وال نکل جانے آں اتھو درختان دے پتے کھا کے گزارا کرنے آں، جنگلی بوٹیاں گھاس پوس اکھاڑ کے اسی کھا کے پیٹ بھر لینے آں۔ قبلہ عارف صاحب اللہ دا شکر ہے اللہ نے سانو بڑیاں نعمتاں مصطفیٰ دے صدقے عطا فرمائیاں نے، پھر بھی اسی چنگی روٹی کھا پی کے نہ شکری کر دے آں، او دے اندر خزارہ عیب کڑ لینے آں، اوہ چلیا ایویں نہ کریا کر، اللہ جدوں کسے کلوں اپنی نعمتاں واپس لیندہ وے، اللہ کسے قوم کلوں رزق واپس لیندہ وے، پھر انہوں کھان واسطے سبزہ بھی لبدا نہیں۔ اماں خلیمہ ارشاد فرمان دیاں نے ہن اسی جنگل دے اندر ٹر جاندے آں، درختاں دے پتے کھا لینے آں، اے جنگلی جڑی بوٹیاں او دھیان نہ لو میرا پتر تو تے ساڑا سارا انٹرنیٹ دا سسٹم لے چلے آسے، چلو کوئی گل نہیں دیوانی جی روے مسکرا کے آکو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ ہے میرا پتر موبائل دے وچ ایک سم پیندی ہے نا، تو وہ جدو تک کو سم نہ ہوئے تو موبائل کسے کھاتے دا نہیں، تو وہ اے ساڑا ٹاور ہی جدو تو کھچ کو سبحان اللہ۔ اماں خلیمہ فرماندیاں نے گھاس پوچھ کھا کے سے گزارا کر لینی آواں، ہن ایک وقت ایسا آیا وے ریحان بھائی بڑی توجہ چاہنا واں، اللہ توڑے مال دے اندر مزید برکتہ عطا فرماوے۔ اماں حلیمہ فرماندیاں نے ایک وقت ایسا آیا وے ہن جنگل دے وچوں درختاں دے اتوں سبزہ بھی مک گیا وے، پتے بھی خشک ہو گئے نے، بارش نہ خون دی وجہ تو قبلہ کری سب
زمین دے وچوں سبزہ بھی اگدا نہیں، اور گرمی دی وجہ تو بابا جی انسان نو پانی نہ ملے انسان مرن والا ہو جاندا وے۔ اسی طرح جدو سبزے نو پانی نہ ملے او بھی سوک جاندا وے، مک جاندا وے، ہن سبزہ خشک ہو گیا وے۔ اما خلیمہ کہندی نے ساڈی حالت بڑی بری ہو گئی ہے، اسی جنگل دے اندر جانے خشک گھاس نو اکھاڑ لینے خشک گھاس اکھاڑ کے او دی تری والی جڑا جڑی زمین دے اندر خوندیاں نے اونو جدوں اسی زبان تے رکھنے دنداں دے نال چبانے ساڑے دل نو تھوڑا جے سکون ملدا وے، روح نو تازگی مل دیئے، سانو تھوڑا جے جناب والا سکون ملدا وے، راحت مل جان دیئے۔ اما خلیمہ کہندیاں نے خود ایسا وقت آیا وے، کمزوری جسم دے اندر اتنی ہو گئی ہے، میں کھڑی ہوندیاں میں نو چکر آندے نے، بٹ سے میں بیٹھ دیاں میری اکھائیں اگے خنیرے آندے نے، جدو میں اکھاں کھولنیاں اسمان تے زمین دے اندر فرق نظر آندہ نہیں، کیونکہ میں نو چکر آندے نے نہ تے اسمان نظر۔ ماشاءاللہ آکھو سبحان اللہ۔ یہ ساڑھے بزرگ حضور داتا سرکار دے نگری جو تشریف لے کے آئے نے، اے جدوں بھی سرگو دا شہر آندے نا تے اے لازمی جمعہ میرے کول پڑھ دیں۔ اے حضور داتا سرکار دا کرم ہے کہ آپ اپنی بستی دے وچوں مہماناں نو ساڑھے کول بھیج دیں۔ آنکھو سبحان اللہ۔ حضرات دی وقار بزرگو اللہ کرے تسی 1000 سال جیو تے صحت کاملہ والی زندگی اللہ تو انو عطا فرماوے، اللہ تو آڑے بچیاں دی خیر فرماوے، تو آڑی محبت تسی ساڑھے نال اتنی محبت کرتے ہو۔ اے پچھلے دنہ میں بھی تو آڑے شہر لاہور حضور دا ملاد پڑھ کے آیا ہوں، تو آڑے نیڑے گیا سو تھے۔ آکھو سبحان اللہ ایک باری۔ اما خلیمہ فرماندیاں نے خون میں اٹھ دیاں میں نو چکر آندے نے، اکھاں کھولنیاں اکھاں دے اگے خنیرے آندے نے، میں نو کچھ صاف نظر آندہ نہیں، میرے جسم دے وچوں دودھ بھی خشک ہو گیا وے، کمزوری دی وجہ تو سانس لینا بھی مشکل ہو گئی ہے۔ پھر ایک رات ایسی آئی ہے میں اپنے بستر تے ستیاں میں نو خواب آیا وے، خواب دے اندر حسین و جمیل خوبصورت نورانی چہرے والا نوجوان تالاب دے کنارے بیٹھا نظر آیا وے، اور نوجوان کہندے نی خلیمہ دور کیوں کھڑی ہے، تھوڑا جیا نیڑے آوو نا نیڑے آوو نا۔ اما خلیمہ فرماندیا نے میں ٹر دی جدوں اس تالاب دے قریب پہنچیاں، تالاب دے اندر جا کے میں بیکھیا جدو انج کھر آیا وے، اما خلیمہ فرماندیا نے میرا دل کیتا ہے ایک کو ڈیک دے اندر سارا تالاب میں پی جاواں، کیونکہ بھوک اور پیاس دی وجہ تو بری حالت ہو گئی سی۔ اجے میرے ذہن دے اندر اتنا خیال آیا وے، او نورانی چہرے والا او حسین و جمیل نوجوان کہندے خلیمہ سوچ دی کی ہے، چھیتی چھیتی پانی پی جا۔ اما خلیمہ فرماندیاں نے ماشاءاللہ تو اللہ کر سب تو آڈی محبت اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ کرے تو انہوں بھی انجے پھولنا دے آر پہن، دنیا تے پھولنا دے آر پہن تے قیامت علیہ دن اللہ دی رحمت دے گجرے پہن۔ آکھو سبحان اللہ۔ حضرات دی وقار اما خلیمہ ارشاد فرماندیاں نے او نوجوان کہن لگا حلیمہ سوچ دی کی ہے، انج کر نیڑے آکے اے سارے تالاب دا سارا پانی پی جاؤ۔ اما خلیمہ فرماندیاں نے میں تالاب دے کنارے بیٹھیاں، اے میرے والویخنا میں توجہ چاہنا میں کر کے وکھان لگا ماں۔ اما خلیمہ نے انج کر کے چلو تالاب دے اندر ڈبویا وے، انج چلو بھریا وے، اللہ دا نام لے کے بابا جی خونٹا دے قریب کیتا وے۔ اما خلیمہ فرماندیاں نے جدوں میں او پانی پیتا وے، او دی کمال دی خوشبو ایسی خوشبو آج تک کسے پانی دے وچوں میں نو آئی نہیں، برف نالو زیادہ ٹھنڈا پانی ہے، شہد نالو زیادہ مٹھا وے،
دودھ نالو زیادہ سفید پانی ہے۔ اما خلیمہ فرماندیا نے میں ایک چلو پی لے آوے، پھر میں خط بن کے بیٹھ گئی ہوں، میں رک گئی ہوں، میرا دل کر دے کہ میں خور پانی پی لواں۔ روزہ بندہ رکھے افطاری ویلے دل کر دے کھجور نہ ملے، اے پکوڑے سموسے کوئی خور کھا جاوے، ٹھنڈا پانی میں نو دے دے وے۔ اما خلیمہ نے چلو بسم اللہ پڑھ کے جدو پیتا وے، دل کیتا میں خور پانی پی لواں۔ او نوجوان کہندے خوبصورت حسین و جمیل مکھڑے والا چہرے والا بولے آؤ، اما خلیمہ خور پی لے۔ اما خلیمہ فرماندیا نے میں دوسرا چلو پی کے پھر رک گئی ہوں۔ او بولے نہیں خلیمہ پیندی کیوں نہیں، خور پی لے۔ اما خلیمہ فرماندیا نے میں خور پیتا ہوں، میں خور پیتا، میں خور پیتا ہوں۔ قبلہ قاری سب اتنا پانی پیتا وے، میں کنا تک رج گئی ہوں، میں یہ تھے تک رج گئی ہوں، خود میں رک گئی ہوں، اللہ دا شکر ادا کیتا وے۔ اور نوجوان کہندے خلیمہ رک کیوں گئی ہے، اور پانی پی لے۔ اما خلیمہ نے فرمایا میں رج گئی ہوں، کنوں کن کھو گئی ہوں، اور پانی دی گنجائش کوئی نہیں، لیکن تو ایتے دسنا تیرا تعارف کیے تو کون ہے۔ میں بھی ٹھیک اجمیل صاحب لگتا ہے تسی اج کونے ٹھیک آکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اجمیل صاحب ادھر ویکھو، اللہ فقط انہوں سلامت رکھے۔ اے عقلال دی کمائی ہے، اونا دی عقلال دی کمائی ہے، تے میری بہت دی عقلال دی کمائی ہے، کیونکہ میں حضور دے نا تے کمائی نے آکھو سبحان اللہ۔ اے انہاں نال میرا نا پیار ہے بٹ صاحب، انہاں نال نا پیار ہے، تے اے ماشاءاللہ جڑا نا انہاں نال میں مذاق مزوق کرتا رہنا۔ نالے دیکھو نا جی حضور دا میلاد پڑھیے، ہاس کے پڑھ لئیے، تے اللہ بہتا راضی ہوندہ ہے، تے جے کوئی بتھاڑ سجا کے بیٹھا ہوئے تے اسی حضور دیاں شانہ بیان کر دے ہوئے، تے اللہ نے فرمانا ہے باللہ دیوانے لگے نے، تے اے دوجے پتہ نہیں کیوں منہ بنا کے بیٹھے نے، تے سارے جدو مسکرا کے جدو حضور دیاں ناتا پڑھاں گے تے اللہ پاک پتہ نہیں کدی مسکراہٹ ویک کے سارے انو رنگ لا دے وے آئے آئے۔ اما خلیمہ فرمان دیا نے تو کون ہے اتنا خوبصورت بندہ وے، اپنا تعارف تے پیش کرو نا۔ جنابے والا او نورانی چہرے والا کہندہ ہے آنا شکروں کی، اے خلیمہ میں تیرا شکراں، میں تیرا او شکراں، تم بھوکی رہ کے اللہ دا شکر ادا کر دیئے، پیاسی رہ کے اللہ دا شکر ادا کر دیئے، کدے نہ شکری تو کیتی نہیں، ہر حالت دے اندر اللہ دا شکر ادا کر دیئے، بس میں تیرا شکراں۔ اللہ نے میں نورانی شکل دے اندر تیرے کھول بھیجے آوے، کیونکہ اللہ دا پاک قرآن کہندہ ہے جڑا بندہ شکر ادا کردہ ہے اسی انہوں بہتے رنگ لانے اور جڑا نہ شکری کردہ وے، جڑا روندہ رہندہ وے، اسی انہوں بہتا رلانے آہو جڑا روندہ ہے تے اسی پھر انہوں بہتا نہیں رلاندے۔ اوے کھونا بٹ صاحب جڑا میرے آقا دیا ناتا سن کے پریشان ہوندہ ہے تے اسی پھر گاجے باج کے نہیں کہندے لبیک یا رسول اللہ آیا ہے چس نہیں آگئی۔ اللہ فرماندہ کہ اللہ دا قرآن ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جے تسی میرا شکر ادا کرو گے تو میں تو انہوں بہتے رنگ لاواں گا۔ تے اما خلیمہ فرماندیا نے وہ تالاب میں ویکھیا بڑا سونا بڑا خوبصورت جدے وچ میں پانی نوش کیتا او میرا شکر بول کے کہندہ ہے خلیمہ میں تینوں خوشخبری سنان آیا ماں، نہیں خلیمہ تینوں مبارک ہوئے، جا جا کے گھر چلی جا اور جا کے تیاریاں شروع کر دے، اے مریل جی ڈاچی نو تیار کر کے خود بھی تیار ہو کے مکے دا سفر شروع کر لے، جدو تم مکے جاویں گی خور کھویں گی، جدو مکیوں لوٹ کے آویں گی خور دہار ہویں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، کیونکہ حضرات دی وقار قبلہ بٹ صاحب سیاست تو پاک گل کرن لگا، میں خود اپنی کلاس دے ننے بچیاں نو اج روندیاں ویکھیا ہے جدوں بابا خادم حسین رضوی
میرے مصطفیٰ دے نعرے لان والا یار سیاست اپنی جگہ تے مگر او سچا پہرے دارے جدو ناموس رسالت دی گل آئیے بابا ویل چیئر تے بے کے خود اگے اگے وے او دے کارکن پیچھے پیچھے نے آج کلاس دے اندر بابا جی دی جدو میں گل شروع کی تھی کہ اوہ ناموس رسالت دے پہرے دار دے نام سونے کے میری کلاس دے چھوٹے چھوٹے اوہ بچے رو پینے پتہ چلے جیڑا مصطفیٰ دے ناتے ساری زندگی گزار دیں دے جدو دنیا تو جاندہ وے جاگ بھی رون دے رب دے ملائکہ بھی رون دے نے اے خلیمہ جدو مکے جائیں گی ہور ہوئیں گی مکیوں واپس آویں گی اللہ تینوں رنگ لا دے بے گا اما خلیمہ فرمان دیا نے میں صبح بیدار ہوئی میں اونٹنی نوے کیا تیاری کی تھی اونٹنی دے اتے قجاوہ رکھیا میں گلیاں دے اندر شور سنیا گلیاں دے اندر عجب قسم دا شور ندائیو تیاری کر لو مکے اللہ نے سب نو پتر بنڈے نے چلو مکے چلیے کسے کسے دا لالی اٹھا کے لے آن دے اونا کل اجرت لوانگے ساڑی غربت مک جاوے گی اما خلیمہ فرمان دیا نے 10 دائیاں تیار خویاں نے اونا 10 دائیاں دے نال میں بھی تیار خویاں اپنی مریل جے اونٹنی نو تیار کیتا وے خود بھی تیار خویاں اونا دائیاں دے نال میں نکلیاں اما خلیمہ فرمان دیا نے ایک میں ایک میری مریل جے ڈاچی ایک دراز گوشی ہے نکھدی ساڑے نالے ایک میرے سرتاج شہر حارث بن عبدالعزہ میرے نالے نے چھوٹے پتر عبداللہ نو میں نال لے آوے اپنی بیٹیاں شیمہ تے انیشہ نو میں گھر چھوڑے آوے اونا دائیاں دے نال اساں سفر شروع کیتا وے اسی جس ڈاچی دے اتے سواراں بندے 3 تے سواریاں 2 نے جس ڈاچی دے اتے میں اپنے بیٹے عبداللہ نو کھود دے اندر اٹھا کے بیٹھیاں اور اتنی کمزور ڈاچیے ایک قدم چک دیئے دوجا چکڑا بھول جان دیئے اسی سلو سلو پہ ٹر دیاں ساڑھے نال دی دودیاں دائیاں اونا کول طاقتور ڈاچیاں اونا نے ڈاچیاں نو دھوڑایا وے اونٹنیاں نو دھوڑایا وے ساڑھے تو اگے نکل گئیاں نے اسی کسے جگہ تے رک جانے کسے جگہ تے ٹور پہنے میں بھی کمزور میری ڈاچی بھی کمزور اے خلیمہ پریشان کیوں ہوتی ہو ذرا چاہو تو سخینہ مانا کہ تو کمزور ہے تیری اونٹنی بھی کمزور ہے لیکن جب آمنہ کے لال کو آپ نے اٹھانا ہے تیری اونٹنی کو بھی رنگ لگ جانے ہے تو نے بھی زمانے سے اونچا ہو جانا ہے اما خلیمہ فرمان دیا نے اسی چل دے خانہ مکہ شریف دے اندر داخل خوئیاں اساں بیکیاں کہ دوجیاں دائیاں اپنی ڈاچیاں تے لوگاں دے بچے اٹھا کے امیر لوگاں دے لالا نو اٹھا کے اے مکہ چوں باخر نکل رہیاں نے میں سوچیاں مولا میں بھی ماڑیاں میری ڈاچی بھی ماڑی ہے آج پتہ چلے خلیمہ دی قسمت بھی ماڑی ہے حضرات دی وقار اما خلیمہ فرمان دیا نے میرے دل دے اندر خیال آیا اے سارے بچے تے اینا دائیاں نے اٹھا لینے ہون کوئی غریب بچہ ہو سکتے بچ گیا ہوئے چلو مکے تے آ گیا اللہ دے گھر دا دیدار کر لینے اما خلیمہ ٹر دی بیت اللہ دے اندر داخل خویاں نے خانہ کعبہ دا دیدار کیتا وے اما خلیمہ فرمان دیا نے میں ویکھیا کہ اس خانہ کعبہ دے اندر ایک نورانی چہرے والا بڑی سونی داڑھی والا بابا موجود ہے او بابا میری چہرے تے پریشانی دے آثار ویکھدا وے مینوں کہندا نی بیٹی تیرا نام کیا ہے آپ
آپ پریشان کیوں ہیں؟ میں عرض کی تھی بابا جان میں پریشان نہ کھواں تے کی کراں، میں بھی ماڑیاں آج پتہ چلے ہیں میری قسمت بھی ماڑی ہے، میں ایک دائیاں۔ بابا فرماندہ ہے اچھا تیرا نام کی ہے؟ اماں خلیمہ فرماندیاں نے اسمی حلیمہ، میرا نام حلیمہ وے میں ایک دائیاں۔ اچھا کیڑے قبیلے نہ تعلق رکھ دیئے؟ اماں خلیمہ نے فرمایا بنو سعد بن بکر قبیلے دے نال میرا تعلق ہے، میں اس قبیلے دے نال تعلق رکھ دیاں۔ بابا جی نے اپنی انگلی دندہ دے اندر دبائی ہے، دندہ دے اندر دبا کے انج اسمانہ پل تک آوے، نالے مسکرا کے کہل دینے یک نہ شد دو شد، نالے خلیمہ وے دوجی سادیہ وے، ایک خلیمہ وے دوجی سادیہ وے۔ اچھا پھر تو لال لین آئی ہے؟ جی بابا جی میں بچہ لین آئی ہوں، لیکن میرے نال دی ساری دائیاں ہوں، اے سارے میرا دے پتری اٹھا کے ٹور گئیاں نے، میں پیچھے رہ گئی ہوں، میرے خصے لال کوئی نہیں آیا ہوں، میں ماڑی دی ماڑی رہ گئی ہوں، میں غریب دی غریب رہ گئی ہوں۔ بابا جان مسکرائے نے فرمایا کہ اے بیٹی پریشان نہ ہو، میرے کول ایک بچہ موجود ہے، جے تو چانی ہے اس بچے نو گود اٹھا لے۔ ہاں ہاں بابا جی میں اس بچے نو گود اٹھانا چاہنی ہاں، حلیمہ بچے نو گود ضرور اٹھا لے، لیکن بچے نو اٹھان تو پہلے میں تینو ایک گل دسنا چاہنا وا، او میرا پوترا لگتا وے، او یتیم ہے، او دے دنیا تو آن تو پہلے اللہ نے او دے باپ عبداللہ نو اپنے کول بلا لے آوے، او دا باپ دنیا چھڑ کے ٹور گئے آوے۔ بابا جی کوئی گل نہیں میں تو آڈے پوترے نو گلے لاواں گی، اونو کو دیندر اٹھاواں گی، اونو پال پوس کی اونی پرورش کر کے جوان کراں گی۔ اے خلیمہ میں تنو اپنا پوترا دین واسطے تیار ہوں، لیکن میری چھوٹی جے شرط سن لے، میری بیٹی میری بخو آمینہ دے سامنے جا کے او یتیمی والی گل نہ کری، جے تو یتیمی دا تانا دیویں گی او دے پتر نو یتیم آکھیں گی، میری بیٹی دا دل پھٹ جاوے گا، او دے دل نو مٹھ پہ جاوے گی، او پریشان کھوے گی۔ بابا جی میں وعدہ کرنی ہوں میں یتیمی والا ذکر نہیں چھیڑاں گی۔ حضرات وقار عبدالمطلب مائی خلیمہ نو نال لے کے اپنی خویلی دے بیڑے دے اندر داخل خوئے نے، اماں خلیمہ ارشاد فرمان دیا نے اوہ زمانے والے ہو، جدو میں عبدالمطلب دی بیلی دے اندر بیڑے دے اندر پیر رکھے آوے، خوشبوہ دے کھلے آگے نے، میں چل دی میں آمینہ دے خجرے دے اندر پہنچی ہوں۔ عبدالمطلب نے ارشاد فرمایا نہیں بیٹی آمینہ میں ایک دائی لے کے آیا ہوں، اے دا نام خلیمہ وے۔ اماں آمینہ نے اشارہ کیتا تھوڑا جے نیڑے آنا، اماں خلیمہ فرمان دیا نے میں آمینہ دے نیڑے کھوئی ہوں۔ اماں آمینہ نے میں خلیمہ دے کان دے اندر فرمایا نہیں خلیمہ میں جان دیا تو میرا لال لین آئی ہے، لیکن میں ایک گل کہنا چاہنی ہوں، اوہ میرا بیٹا یتیم ہے، میرا بیٹا یتیم ہے، جے تو میرے پتر نو یتیمی بیخ کے انو یتیم سمجھ کے چھڑ جانا وے، پھر گلے اگے نا ودھامی، گلے تے ختم کر لنگر کر دے کھانے چلی جاؤ۔ اماں حلیمہ عرض کر دیا نے خلیمہ میں کوئی لنگر کرن تھوڑی آئی ہے، میں تے محمد دا دیدار کرن آئی ہوں۔ اماں خلیمہ فرمانیا نے میں آمینہ دے حجرے دے نال ایک اور حجرہ، میں جدوں اس حجرے دے اندر آمینہ دے لال نو ویکھن گئی ہوں، میں ویکھیا کہ کائنات دا لاڑا اے دکھی دلہ دا طبیب دکھیاں دا سخارا، ایک سبز رنگ دے ریشمی کپڑا ٹکڑا تھلے وچھے آوے، او دے اتے آمینہ دا لال لیٹے آوے، میرے آقا تے سفید رنگ دا اونی کپڑا موجود ہے، اے ان سارے توجہ میرے ول رکھنا، خدا دی قسم چاسے
آ جاوے گی جنوں چس نہ آئی کھلو کے اٹھ کے دس دے وے میں اپنی تقریر ایتھے مکا دے آنگا بابا جی کھوے عاشق رسول مصطفیٰ دا ذکر سنے تے دل نہ ٹھرے اور تیرے اندر کمی ہے مصطفیٰ دا ذکر سنے کے اللہ دیاں رحمتاں بھی جھوم جاندی جانے اما خلیمہ فرما دیا نے میں جدوں نیڑے گئی نیڑے جا کے انج کپڑا موجود ہے بس میں انج کپڑا کھولی کھولی اٹھایا وے محمد جلویاں دے اندر گم کھو گئیا ایسی نظر محمد عربی دے چہرے تے ٹک گئی ہے میرے دل تو آواز نکلی ہے پس جدوں میں محمد عربی دے پیشانی ویکھی بڑی سونی لگی ننی ننی چھوٹی چھوٹی زلفاں ویکھیاں بڑا پیار آیا اوے ماں ساغ دے نین ویکھے نے بڑا سکون ملے آوے آپ دے کان مبارک ویکھے نے دل نو راحت مل گئی ہے جدوں میں سونے سونے خوٹ ویکھے نے دل کیتے میں بوسا لے آئے دل کیتا ہے کہ میں بوسا لے لواؤں پھر میں جدو یہ دلہ والے چھوٹے چھوٹے گورے گورے ہاتھ ویکھنے میں زمانے دا حسن بھول گئی پھر اما خلیمہ کہندی کھوے گی تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ گمل کتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ گمل کتاب تیرا لفظ ہے نا اجڑا تسا پڑھنا ہے ہو سکتا ہے اللہ پتہ نہیں کی دی وجہ تو اے میرا ٹیل بھی قبول کر دو یا آنکھو آمین تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ عمر کتاب ہے چہرہ عمر کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اما خلیمہ فرمانیہ نے بس میرے پیارے لال محمد عربی نے اکھاں کھولیاں نے جدوں اکھاں کھولیاں نے اکھاں دے وچوں ایک نور نکلے آوے جڑا اسمانہ تک بلند کھو گئے آوے تائیں تے میں کہنا نور ازلی چمکیا غاغب خلے نور ازلی چمکیا غاغب ہنیرا ہو گیا کملی زبیر تو ذرا اتنے کھڑا ہو جا ٹھیک ہے کیونکہ قیامت والے دن نا ہر بندہ ایک دوسرے دے گواہی دے گا تے تو اینا دے ہتھاں ویکھنے نے کدا کدا ہاتھ اٹھدا ہے ٹھیک ہے قیامت والے دن اللہ تینوں توفیق دے تو اینا دے حق دے اندر گواہی دے مولا جب محمد عربی کے نوکر نے تیرے پیارے محبوب کی نعت پڑھی تھی انہوں نے ہاتھ اٹھا کے داد دی تھی اجے میں شعر پڑھنا ہے انہیں توانو بیکھنا ہے تسی ہاتھ اٹھا کے داد دینی ہے پڑھا شعر نور ازلی چمکیا غاغب ہنیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا اوہ کہ یہ جی بھی چودری بن کے بیٹھے ہو اور یار تو آجی چودراہٹ نو سلام ہے جڑا محمد دا کمی بن کے بیٹھے ہاتھ اٹھا کے آکھے گا نور ازلی چمکیا غاغب ہنیرا ہو گیا
اما خلیمہ فرمانیہ نے بس میں سونے دا جدو دیدار کیتے ہر چیز میں بھول گئی ہوں پھر پیر میرے علی شاہ سرکار بولے نے مکھ چند بدر شاشانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دلا تنورانی ہے جی متھے چمک دلا تنورانی ہے کالی سلبت اک مستانی ہے جی کالی سلبت اک مستانی ہے مخمور یقین مدبریا حضرات وقار اما خلیمہ فرمانیہ نے جدوں میں اما آمنہ کولوں حضرت عبدالمطلب کولوں اجازت لے کے اپنے پیارے لال محمد بن اٹھا کے اپنی ڈاچی تے اونٹنی تے سوار خوئیاں اوئے او اونٹنی جیڑی ٹر دی نہیں سی ہون اونوں میں رکنیاں رک دی نہیں کام تے بڑا سودے دا وارے چھے ہوئے میں ٹل لاؤں تے بول دے نہیں میں اولی پڑھا تھا اچھی آدھے نے سبحان اللہ تے وارے چھے آپ کو سبحان اللہ اما علیمہ فرمانیہ نے میں جدوں اپنے لال نو اٹھا کے گئی نا بلکہ ٹائم ختم ہو گیا جے اجازت دے ہوتے اگلا جمعہ ایسے موضوع تے نہ رکھ لیں گے سبحان اللہ تو چپ کر ایک باری یار تو تے میرے نال محفلہ تے بھی بول دے سبحان اللہ انہاں دے بھی آواز سنن دے سنے اللہ نے مجاہد کلونی والے نے بڑی سونی آواز عطا کی دی اگلے جمعہ ہی پڑھا لئیے پھر ایدہ اگلا حصہ انشاءاللہ پڑھا گے حضرات جی وقار بات یہ ہے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ایک عالم دین ہونا یہ ایک عزت اور شان والی بات ہے عزت اور شان والی بات ہے کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی شان میں بابا جی نے 2 کتابیں ایسی لکھی ہیں کہ جو آج کل درس نظامی میں پڑھائی جا رہی ہیں درس نظامی میں پڑھائی جا رہی ہیں تو حضرات جی وقار جب بھی آپ جمعے کے بعد فارغ ہوں اول آخر درود شریف 1 مرتبہ علم شریف 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے آپ نے میرے ملک کرنا ہے تاکہ بابا جی کی روح کو اصال ثواب کیا جا سکے